السلام علیکم الف اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ تو چلیے مراد خان کی لاٹری کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں۔ میں نے رشید سے پوچھا، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے کس لیے تلاش کر رہے تھے، کیا کام تھا مجھ سے؟ یار میں تمہارا مقروض تو نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے باپ کو قرض نہیں دیا، تمہیں کیا دیتا؟ وہ ہنسا۔ تمہاری تلاش اس لیے تھی کہ میں نے سنا تھا تم ابھی تک کنوارے ہو، شادی شدہ جوڑوں کو دیکھ کر انہیں گھورتے ہو اور سرد آہیں بھرتے ہو، اس لیے میں تمہاری شادی کرانا چاہتا تھا۔ کیا کہا؟ میری شادی؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میری شادی ساری زندگی نہیں ہو سکتی یار، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیوں تمہاری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے حیرت سے میری شکل دیکھی۔ کیا شادی کوئی جرم ہے؟ کراچی میں جتنے بھی میرج ہالز ہیں، اس کے علاوہ پارکس اور محلوں میں روزانہ ہی شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی لڑکی شادی کے بغیر رہ جائے؟ میری شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے مال پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس تو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بھلا ایسا شخص شادی کرے گا کیا؟ کیا اس لیے کہ خود بھی بھوکا رہے اور بیوی کو بھی بھوکا مارنے کے لیے؟ مال پانی؟ دوسرے لمحے رشید کے چہرے پر حیرت کی گھٹا چھا گئی، پھر وہ ایک زوردار قہقہ لگا کر بے تحاشا ہنسنے لگا۔ کیا شادی کے لیے مال پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے تم خود کسی مال سے کم ہو کیا؟ تمہارے پاس 4000 روپے تو ہوں گے۔ یار میرے پاس 4000 روپے تو دور کی بات ہے، 400 روپے بھی پس انداز نہیں ہے، بلکہ ہر ماہ 400-500 روپے کا مقروض ہو جاتا ہوں۔ رشید بولا، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں؟ اس کے لیے میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ او میرے یار مراد خان، تو یہ نامرادی اور دل شگشتگی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بڑے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا۔ مرد کو شادی کے لیے مال کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، لڑکی والوں کو ہوتی ہے۔ میں بولا، بیوقوف کہیں کا، پیسوں کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، کہیں تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ شادی ہی کیا جو پیسوں سے ہو؟ اب تم مجھے ہی دیکھ لو، میری تیسری شادی کی بات چل رہی ہے، میں نے 3-4 مہینے کے بعد تیسری شادی کرنے والا ہوں۔ میری پہلے سے 2 بیویاں موجود ہیں، جبکہ میں ایک کلاش شخص ہوں۔ تم تیسری شادی کرنے والے ہو؟ میں لمحے بھر کے لیے بھونکچا سا ہو گیا، مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کون گدھا ہے جو تمہیں لڑکی دے رہا ہے؟ میں نے توقف کر کے لمحے بھر بعد تیز لہجے میں کہا، یہ جانتے ہوئے کہ پہلے سے تمہاری 2 بیویاں موجود ہیں۔ وہ بولا، اس دنیا میں گدھوں کی کوئی کمی نہیں، ایک گدھے تم بھی ہو، اس لیے تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ ایک گدھا میں ہوں جو تیسری شادی کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی جوان اور حسین بیٹی میرے عقد میں دے رہا ہے، کیونکہ اس پر 6 جوان لڑکیوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اسے اپنا بوجھ کم کرنا ہے۔ ایک تم ہو کہ تیسری شادی کر رہے ہو، اور میں ہوں کہ اب تک میری ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ میں بھی کیا نامراد بدقسمت شخص واقع ہوا ہوں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ لاٹری اور شادی قسمت والوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، شادی بھی ایک لاٹری ہے۔ یہ تیسری لڑکی میری دونوں بیویوں کے مقابلے میں نہ صرف غیر معمولی حسین ہے، بلکہ خاصا جہیز لے کر آ رہی ہے۔ شادی اس میں اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ اب تک مجھے ڈھنگ کا مکان نہیں مل پایا۔ تینوں بیویوں کو رکھنے کے لیے بڑا سا مکان چاہیے، موجودہ مکان 2 کمروں کا ہے۔ کیا تمہاری دونوں بیویوں نے تمہیں تیسری شادی کی اجازت دے دی ہے، یا تم اپنی ضد اور ہٹ دھڑمی سے کر رہے ہو، یا بیویوں کی کسی مجبوریوں اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے نہ صرف ہنسی خوشی اجازت دے دی ہے، بلکہ شادی کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار تم بیویوں کے معاملے میں بے حد خوش قسمت شخص ہو، میں نے ایک لمبی سانس لے کر رشک آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے شادی کا دفتر کھول رکھا ہے، رشتے کراتا پھرتا ہوں، اس نے بتایا۔ میں تمہاری شادی بھی کرانا چاہتا ہوں۔ شادی دفتر؟ اس میں کچھ مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کہنے لگا۔ میں نے 3-4 مہینے پہلے یہ نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ اس بزنس سے پہلا فائدہ بخش کام جو ہوا وہ یہ کہ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ ویسے ایک رشتہ طے کروانے پر 2000 سے لے کر 15-20 ہزار تک مل جاتے ہیں، جو رشتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اب تک خاصی شادیاں کروا چکا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری ذات کو بھی فائدہ پہنچاؤں، تاکہ تم بھی دل کی مراد پاؤ اور تمہارا خواب
پورا ہو۔ میں بولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری فیس ادا کر سکوں۔ میں نے کہا تم میری پوزیشن سے واقف ہو چکے ہو، اگر تم مفت میں فائدہ پہنچا سکتے ہو تو یہ گدھا حاضر ہے۔ کون گدھا تم سے فیس مانگ رہا ہے؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ اگر شادی کے بعد تمہاری جیب اور حالات اجازت دیں تو دے دینا، ورنہ کوئی غم نہیں، اس دنیا میں آدمی نہیں بلکہ گدھے ہی گدھے کے کام آتے ہیں۔ شادی کیسے کراؤ گے جانے من؟ میں نے تجسس آمیز اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسی لمحے حال میں ایک افراتفری مچ گئی۔ ہوا یہ کہ کھانا کھل گیا تھا۔ مہمان کھانے کی میزوں کی طرف کئی ندیدوں کی طرح لبک رہے تھے۔ پڑھے لکھے، مہذب، سنجیدہ اور عمر رسیدہ لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ تہذیب اور شائستگی جیسے چھو کر بھی نہیں گئی تھی۔ پلیٹوں کی چھینا جھپٹی بھی ہونے لگی تھی۔ صبر اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ چمچے نہیں ملے تو چکن بروسٹ اور فرائی فش ہاتھ سے نکال کر پلیٹوں میں رکھ رہے تھے۔ حالانکہ کھانے کی ڈشیں وافر مقدار میں تھیں، ہم دونوں کھڑے ہو گئے کہ جب یہ حملہ آویز میزوں سے ہٹ جائیں تو پھر کھانا نکالیں۔ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو، میں کل تم سے وہیں آ کر بات کروں گا، رشید نے کہا۔ وہ دوسرے ہی دن مغرب کے بعد میرے فلیٹ پر جارحانہ انداز سے آ دھمکا، پولیس کی طرح جیسے مجرم کو دھرنے کے لیے چھاپا مارتی ہے۔ اس وقت میں چارپائی پر دراز ایک فلمی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا جس میں ہیروئنوں کی سنسنی خیز رنگین تصویریں کئی انداز اور زاویوں سے نمایاں چھپی ہوئی تھی۔ اس گدھے نے کسی پولیس افسر کی طرح دندناتے ہوئے گھستے ہی میرے فلیٹ کا ناقدانہ انداز سے اس طرح جائزہ لیا جیسے میں نے شاید منشیات چھپا رکھی ہوں۔ یہ 2 کمروں کا ڈربہ نما فلیٹ تھا۔ اس میں صرف ایک چارپائی، ایک بستر اور زنگ آلود صندوق کے سوا کچھ نہ تھا۔ میز اور کرسی تک نہ تھے۔ باورچی خانے میں ایک چولہا تھا، 2-3 برتن اور 2 رکابیاں تھیں، ایک توا تھا۔ میری چارپائی ہی میز اور کرسی بھی تھی اور ڈائننگ ٹیبل بھی۔ اس پر میرا اٹھنا، بیٹھنا اور سونا تھا۔ اگر کوئی ملنے آ جاتا تو اسے بھی اس پر بٹھاتا۔ میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ جائزہ لے کر میرے پاس آ بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ یار، کیا کوئی مجھے داماد بنانا پسند کرے گا؟ وہ بولا، کیوں نہیں؟ وہ ٹانگیں پھیلا کر میری چارپائی پر بیٹھ گیا تو چارپائی نے چرمرا کر احتجاج کیا، کل شام تم تیار رہنا، میں تمہیں بر دکھانے کے لیے لے جاؤں گا۔ تمہاری عقل تو ٹھکانے پر ہے؟ میں گڑبڑا سا گیا، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے آج ہی لڑکی والوں سے بات کی ہے، کل جب تم میرے ساتھ ان کے گھر چلو گے تو یقین آ جائے گا۔ یار رشید، میں نے تحریر زدہ لہجے میں کہا، یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ اگر لڑکی والوں نے میرا گھر آ کر دیکھ لیا تو نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تمہاری کھوپڑی بھی چٹخا دیں گے۔ ان کو لاوارث اور قلاش شخص کو اپنا داماد بنانا پسند کرے گا؟ ابے او گدھے، تمہیں شادی کرنا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے گھورا۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ میں نے کسی سعادت مند بچے کی طرح اپنا سر ہلایا۔ تو پھر تم عام کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے نہیں۔ اس نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری شادی میں ضرور کراؤں گا۔ تمہاری شادی ہر قیمت پر ہوگی۔ میں تمہارا مخلص دوست ہوں، دشمن نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کرائے کے فلیٹ اور 10,000 روپے کی تنخواہ میں اس گرانی میں گزارا ہو جائے گا جبکہ میں چھڑا چھانٹ ہونے کے باوجود گزارا نہیں کر پا رہا ہوں؟ مناف نے شاید تمہیں بھی بتایا ہوگا کہ پہلی ہی رات اس کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے ہنی مون کے لیے نہ مری لے جا رہے ہو اور نہ سوات۔ میری سہیلیوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کے شوہر ہنی مون کے لیے مری لے گئے تھے، اور پھر تمہارے پاس نہ تو گاڑی ہے اور نہ ہی بائک۔ پھر تم شام کے وقت باربیکیو، سی ویو اور KFC ڈنر لے جا سکو گے۔ اگر میری بیوی نے یہ کہا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ رشید بولا، میں نے کل تم سے کیا کہا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شادی ایک لاٹری ہے؟ تمہارے نام ایک لاٹری نکلنے والی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اگر یہاں بیٹھا رہا تو تم فضول سوالات کر کر کے میرا دماغ چاٹتے رہو گے۔ اس شاپر میں تمہارے لیے کوارٹر چکن بروسٹ اور مٹن بریانی ہے۔ آج نعیم خان کا ولیمہ دوپہر کو تھا۔ یہ پارسل اس نے تمہیں بھجوایا ہے۔ خدا حافظ۔ ساری رات میں بڑے رنگین، انجانے اور سہانے خواب دیکھتا رہا۔ ایک حسین و جمیل اور پرکشش بیوی کے خواب جو ایشوریا رائے
کرینہ کپور اور کترینہ کی طرح تھی۔ دفتر میں بھی میری کیفیت جاگتے میں دیکھنے والی سی تھی۔ کبھی میں ایک دم خوش ہو جاتا کہ میری ویران، بے کیف اور خزاں جیسی زندگی میں چپکے سے بہار آنے والی ہے اور میں ایک عورت کے دل و جان کا مالک بن جاؤں گا۔ پھر میرا دل اس خیال سے بجھ جاتا کہ میری عمر 36 برس کی ہو چکی ہے، میرا سر گنجا ہے، میں موٹا بھدا اور بے کشش سا شخص ہوں، میری تنخواہ ایک معمولی سے چپڑاسی کے برابر ہے، میں نہ تو کسی ہم عمر عورت کا شوہر بن سکتا ہوں اور نہ ہی اس گرانی اور کم تنخواہ میں گھر چلا سکتا ہوں۔ آج کل لڑکیاں بھی شادی سے پہلے مرد کو دیکھتی تھیں، لہٰذا مجھے لڑکی اور اس کی ماں باپ پسند کر سکتے تھے اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لاٹری نکل سکتی تھی۔ مجھے ایک ایسا خواب دیکھنا نہیں چاہیے، مجھے حقیقت کی دنیا میں آ جانا چاہیے۔ اب تک جس طرح زندگی گزارتا رہا ہوں اسی طرح کاٹ لینا چاہیے۔ شام کو میں تیار ہو کر رشید کا بے دلی سے انتظار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بدقسمت انسان ہوں، میرے نام لاٹری نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے کسی غلط فہمی اور خود فریبی میں مبتلا رہنا نہیں چاہیے۔ رشید ٹھیک مقررہ وقت پر آ گیا اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر لڑکی کے گھر والوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سارے راستے میری ہمت بندھاتا رہا اور میرا احساس محرومی دور کرنے کی غرض سے جھوٹ بولتا رہا کہ میں بہت وجیح، اسمارٹ اور اپنی عمر سے بھی 10 برس کم لگ رہا ہوں۔ اگر لڑکی بھی سامنے آئے تو وہ اور اس کے والدین مجھے پسند کر لیں گے۔ ہم دونوں نے لڑکی کے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے مجھے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائیوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں دنیا کا کوئی عجوبہ ہوں۔ دروازے اور کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے سے لڑکیاں اور عورتیں تانک جھانک کر رہی تھیں، شاید لڑکی بھی دیکھ رہی ہو، مجھے ان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید لڑکی دکھا دیں گے یا شاید لڑکی مجھے دیکھنے کسی بہانے آ جائے۔ رشید نے مجھے بتایا تھا کہ آج کل لڑکیاں بر دکھاوے کے لیے آنے والے لڑکے کے سامنے چائے اور ناشتہ لے کر آ جاتی ہیں، اور جو ماڈرن گھرانہ ہوتا ہے اس کی لڑکیاں نہ صرف سامنے آتی ہیں بلکہ انٹرویو بھی لیتی ہیں، لیکن چونکہ یہ دقیانوسی گھرانہ تھا اس لیے لڑکی نہیں آئی۔ ناشتہ نہ صرف شاندار بلکہ بڑا پرتکلف اور زوردار تھا جس کی توقع نہیں تھی۔ مجھ پر چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ خدا بھلا کرے رشید کا، اس نے ان سوالوں کے جواب دے کر میری لاج رکھ لی تھی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو کہانی دلچسپ لگے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مراد خان کی لاٹری کا آخری حصہ لے کر۔ ٹیک کیئر۔